سگما مال یہ ایک ایسا لفظ ہے جو عام طور پر کسی مضبوط پرسنالٹی اور سیلف کانفیڈنس سے بھرپور انسان کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ یہ سگما مائنڈ سیٹ کو اگر تم فالو کرنے لگ گئے تو تم لاکھوں لوگوں سے آگے نکل جاؤ گے۔ ریلز دیکھ دیکھ کر کئی لوگوں کا اٹینشن پاور ختم ہو چکا ہے، اس لیے تھوڑا پیشن رکھ کر اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لینا، کیونکہ میں اس میں کئی سگما مائنڈ سیٹ کا طریقہ بتاؤں گا جس کو تم فالو کر کے لائف کو گرو کر سکتے ہو۔ اس میں پہلا ہے ڈونٹ ری ایکٹ امیڈیٹلی، یعنی تمہیں جلدی ری ایکٹ نہیں کرنا ہے۔ آج جتنے بھی لوگ لائف میں کامیاب ہوئے ہیں یہ لوگ جلد ری ایکٹ نہیں ہوئے ہیں، چاہے ان کے سامنے کتنی بھی بڑی پرابلم تھی، وہ ریلیکس دماغ سے ہی اور سوچ سمجھ کے ہی ری ایکٹ کرتے ہیں۔ جو لوگ جلدی ری ایکٹ کر دیتے ہیں، ڈیسیجن لے لیتے ہیں، اسے ایلیمینیٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وہی جو لوگ سوچ سمجھ کر ڈیسیجن لیتے ہیں، انہیں مینوپولیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو تمہارے ساتھ کوئی پرابلم آ جائے یا تمہیں کوئی لالچ دے یا تمہیں کوئی غصہ دلائے تو اپنے دماغ کو ریلیکس رکھ کر اور سوچ سمجھ کر ہی ری ایکٹ کرنا، ورنہ تم کسی بڑی سچویشن میں پھنس سکتے ہو۔ نمبر 2، سیلف ریلیانٹ۔ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی خود پر ڈیپینڈ رہنا سیکھ لو۔ ایک سگما مین کی پہچان ہوتا ہے کہ دوسروں پر انحصار نہیں رہتا۔ جب تم دوسروں پر ڈیپینڈ رہتے ہو تو تم اپنے حساب سے ڈیسیجن نہیں لے سکتے ہو۔ تم جس پر ڈیپینڈ ہو وہ جیسا بولے گا تمہیں ویسا کرنا پڑے گا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا پڑے گا، جس کی وجہ سے لائف میں ایسے موقع ملتے ہیں جسے تم گنوا دیتے ہو۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی سیلف ریلیانٹ بنو۔ اس کے لیے تمہیں اپنا گیان بڑھانا پڑے گا اور سکلز سیکھنا پڑے گا۔ اس انٹرنیٹ کی دنیا میں تم کئی سکلز گھر بیٹھے بھی سیکھ سکتے ہو۔ اپنے موبائل میں ریلز اسکرول کرنا بند کرو اور اس انٹرنیٹ کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا سیکھو، جس سے تم خود پر ڈیپینڈ رہ سکو۔ کہتے ہیں نا کہ ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ تمہارے ہاتھ میں جو فون ہے اس سے کئی لوگ اپنی لائف میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں، اپنا گیان بڑھا رہے ہیں، تو کوئی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، اور وہی فون سے کئی لوگ سارا دن ریل سکرول کر کے اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تو تم ان سکے کا کون سا پہلو ہو یہ تمہیں اچھے سے پتا ہے۔ نمبر 3، ایکسپیکٹیشن۔ کسی سے بھی کوئی بھی ایکسپیکٹ مت رکھو۔ اگر تم کسی سے بھی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہو کہ وہ میرا جگری دوست ہے، وہ میرا کام ضرور کر دے گا، ایک سگما میل کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتا۔ اگر ایک ایکسپیکٹ کرنا ہی ہے تو خود سے کرو، لوگوں کے بھروسے مت رہو۔ یہ تم اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ کوئی تمہاری لائف میں چینج لا سکتا ہے، لائف کو چینج کر سکتا ہے تو وہ تم خود ہو۔ تم یہ سمجھ لو کہ کوئی انسان کسی سے کوئی مطلب نہیں رکھتا اور تم سمجھتے ہو کہ وہ انسان میرے لیے بہت اچھا ہے، تو ذرا سوچو، صبر رکھو، ایک دن وہ بھی اپنا اصلی چہرہ دکھا ہی دے گا۔ یہی ریزن ہے کہ سگما مائنڈ سیٹ والے لوگ خود پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتے۔ نمبر 4، بریک یور کمفرٹ زون۔ تم نے کئی لوگوں کے منہ سے کمفرٹ زون کی باتیں ضرور سنی ہوں گی اور انہی سے باہر نکلنے کی ضد بھی کرتے دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد تمہارے من میں سوال آیا ہوگا کہ آخر یہ کمفرٹ زون کیا ہے، اور اگر اس سے باہر نکلنا ہو تو کیسے نکلیں۔ یہ ایک سائیکالوجیکل چیز ہے، اس میں نیا کچھ بھی کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ اگر اس کو آسان لفظوں میں بتاؤں تو مان لو کہ اسے اپنے گھر سے دکان پر جانا ہے اور دودھ کے پیکٹ لے کر آنا ہے، تو وہ وہی راستے سے جائے گا، اسی دکان میں جائے گا جو اسے پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ دودھ کے پیکٹ اس دکان سے ملتے ہیں، یعنی وہ نیا راستہ یا نئی دکان پر جانے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ ایک کمفرٹ زون میں پھنسے ہوئے شخص کچھ بھی نیا کرنے سے بچتے ہیں، جس کی وجہ وہ خود کو سیف فیل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی پوری لائف سٹک ہو جاتی ہے۔ وہی ایک سگما مائنڈ سیٹ والے لوگ کبھی بھی کمفرٹ زون میں نہیں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ نئی چیز کو جاننے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور وہ کبھی رسک لینے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔